2 سال کی نیشنل گورنمنٹ بنانے کی تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کو جو ہے وہ 1 سال مکمل ہونے لگا ہے. پاکستان تحریک انصاف اب کدھر کھڑی ہے؟ خان صاحب جو اپنا نمبر 2 لگاتے ہیں نا وہ کمزور لگائیں. پارٹی میں کافی لیگ پولنگ ابھی تک چل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پچ کے اوپر آ کے کھیلنا چاہتی ہے. شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ ہے وہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہو رہا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں. ساتھ ہی ساتھ پیر والے دن، مجھے نہیں پتا آپ یہ ویلاگ جو ہے وہ کب دیکھ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی گرفتاری کو جو ہے وہ 1 سال مکمل ہونے لگا ہے، بلکہ ہو چکا ہے. تو اس 1 سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف اب کدھر کھڑی ہے، اس کا ایک تنقیدی جائزہ بھی لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک 2 سال کی جو ہے وہ نیشنل گورنمنٹ بنانے کی تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ کتنی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور کیا اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں بھی بیٹھ کے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میرا جو پچھلا ویلاگ بلکہ پوڈ کاسٹ تھا جو آئی جی پنجاب کے ساتھ میں نے کیا ہے، اس کے اوپر ایک صارف نے سوال کیا کہ جی آپ ان کے جو جوابات تھے یا پورا جو انٹرویو تھا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جو شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ ہے وہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہو رہا، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، آج مطلب پیر والے دن جو ہے وہ 5 اگست کو 1 سال پورا ہو گیا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ سوابی میں آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جلسہ بھی کر رہی ہے. لیکن اس 1 سال کے بعد یو ہیو ٹو سی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج کدھر کھڑی ہے. کیا 1 سال کے بعد وہ مزید کمزور ہو گئی ہے، مزید اسٹرانگ ہو گئی ہے؟ عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کی وجہ سے فائدے کیا ہوئے، نقصان کیا ہوئے پارٹی کو؟ اوور آل فائدے، مطلب ظاہری بات ہے عمران خان جیل میں ہونا عمران خان صاحب کے لیے تو فائدہ نہیں ہے، لیکن سیاست کے حوالے سے سیاسی طور پہ بہت فائدہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کو. اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. تو اس 1 سال کے بعد مطلب پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اگر اس 1 سال کے پورے ٹینیور کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلے تو خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب بس یہ ابھی گئے ہیں اور آپ دیکھیے گا ان کو زیادہ دیر رکھا ہی نہیں جا سکے گا، یہ 15 دن 20 دن مہینہ اس میں نکل آئیں گے. اور اگر آپ 1 سال پہلے کے ان کے لونڈے لپاڑوں کے اٹھا کے ویلاگز اٹھا کے دیکھیں تو یہ تب سے ہمیں کہانی پچھلے 12 مہینے سے ہمیں یہی سنائی دی جا رہی ہے، اے ہونا ہے جے، اے ہون باہر نکلنے لگے جے، اگلے ہفتے آ رہے ہیں، 15 دن بعد آ رہے ہیں. آپ دیکھیے گا بس یہ چھوٹی عید آ رہی ہے، یہ بڑی عید آ رہی ہے. عیدوں کے ساتھ بھی ہمارے یہاں پہ بڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگ ٹائم لائنز جو ہیں ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ چھوٹی عید کے بعد بڑی خوشخبری آئے گی، اگلی عید جو ہے وہ اپنے گھر میں منائیں گے. اس طرح کی غلط انفارمیشنز جو ہیں وہ ان کے لونڈے لپاڑوں نے جو ہے کافی لوگوں کو پھیلائی. بلکہ آئی وانٹ یو ٹو گو اینڈ ایکچولی کویسچن دیم. اگر آپ لوگ ان کو بھی فالو کرتے ہیں اور ان کے ویلاگس کو دیکھتے ہیں، جا کے ان سے کویسچن کریں گے یار تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتے ہو تم لوگ پچھلے 1 سال سے بار بار خان صاحب کے حوالے سے. تو خیر انہوں نے تو اپنے پیسے بنانے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کے چمچا گیری کرنے والے زیادہ تر لونڈے لپاڑے ہیں وہ اس لیے بھی ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کہ اٹ از ایزیئر ٹو میک منی when you are praising پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک زیادہ ہیوی جو ہے وہ سوشل میڈیا پریزنس ہے. آپ جب تعریفیں ان کی زیادہ کریں تو جناب پیسے اور ویوز جو ہیں وہ زیادہ آ جاتے ہیں. یہ اس لیے بھی زیادہ تر جو ہیں ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اچھا خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، 1 سال. اب یہ جو خان صاحب نے یہ جو جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی تو جہاں پہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ امیج تھا کہ جی بس جلدی ہی باہر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوا. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے اینڈ کے اوپر عمران خان صاحب کے بارے میں جو ان کے مخالفین تھے جو یہ کہتے تھے کہ جناب خان صاحب جو ہے نا وہ 10 دن بھی نہیں گزاریں گے، 15 دن بھی نہیں گزاریں گے، 20 دن بھی نہیں گزاریں گے، آپ دیکھیے گا فوراً باہر آ جائیں گے. ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی کیونکہ خان صاحب نے اب 1 سال پورا جو ہے وہ لگا دیا ہے اور خان صاحب جو ہے وہ فی الحال کوئی ڈیل شیل کر کے باہر نہیں گئے. آگے کے بارے میں ظاہری بات ہے میں کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا، لیکن کوئی ڈیل شیل جو ہے وہ نہیں ہوئی. پھر اس 1 سال کے اندر جو ہے وہ ہمیں بڑے امپریشن دیے گئے، بڑے بڑے جید صحافیوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ امپریشن دیے کہ جی مذاکرات ہو گئے ہیں تو فلاں بریگیڈیئر چلا گیا، تو فلاں جنرل چلا گیا، تو 2 میجر چلے گئے، 3 کرنل چلے گئے نے. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں. بلکہ خان صاحب جو ہیں وہ بار بار ان کا اس 1 سال کے اندر آپ گلا شکوہ کر لیں یا جو بھی کہیں کہ وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ جی میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اس کے بعد انہوں نے کمیٹیاں بنائیں. پہلے ایک کمیٹی بنا دی کہ جناب یہ کمیٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کرے گی. میرے خیال میں اس میں شبلی فراز تھے اور اس طرح کے دیگر رہنما تھے. جناب یہ بیٹھ کے جو ہے مذاکرات کرے گی، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی مذاکرات نہیں ہوئے.
اب لیٹسٹ آج سے مطلب ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے پھر یہ نیا شوشہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کی انہوں نے آفر کر دیے. میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی, پچھلے ایک سال سے پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ کر چکے ہیں, کوئی نئی ڈیولپمنٹ اس کے اندر نہیں تھی. لیکن ظاہری بات ہے وہ جس طرح کتابوں کے نئے نئے ایڈیشن آتے ہیں نا, تو یہ مذاکرات کا نیا ایڈیشن تھا, آپ اس کو اسی طرح کہہ سکتے ہیں. اس ایک سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف بہت تبدیل ہو گئی خان صاحب کے اندر جانے کے بعد. ظاہری بات ہے پارٹی کے چیئرمین شپ جو ہے بیرسٹر گوہر کے پاس آ گئی. اب بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ نسبتاً ایک سافٹ پرسن کنسیڈر کیے جاتے ہیں. وہ کوئی زیادہ ہیڈ اسٹرانگ قسم کے انسان نہیں ہیں, بڑے ایزیلی مولڈیبل ہیں, ان کو کوئی بھی مولڈ کر لیتا ہے. کوئی ادھر زیادہ پریشر آئے تو ادھر ہو جاتا ہے, زیادہ پریشر آئے تو ادھر ہو جاتا ہے. مطلب وہ کوئی ہیڈ اسٹرانگ قسم کے انسان نہیں ہے. ہوتی ہے, ہر انسان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برے انسان ہے, بہت اچھا انسان ہے, کبھی کوئی گالم گلوچ نہیں کرتے, کوئی ایسی بات نہیں کرتے, لیکن ایک سافٹ آدمی ہے. اب خان صاحب کی ہمیشہ ایک عادت رہی ہے, میں نے ہمیشہ نوٹ کیا ہے کہ خان صاحب جو اپنا نمبر 2 لگاتے ہیں نا, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کارپوریٹ ہیرارکی کے اندر بھی جو ہے نا اکثر یہ فارمولا استعمال ہوتا ہے. وہ لوگ جو میرا ایکچولی ولاگ دیکھ رہے ہیں جو کارپوریٹ اسٹرکچر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ میرے خیال میں اس سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے کہ اس کے اندر جو ہے نا اگر آپ نے رول کرنا ہے نا اور تگڑا رول کرنا ہے, تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنا نمبر 2 جو ہے نا وہ کمزور لگائیں. نمبر 2 کمزور ہونا چاہیے, کیونکہ نمبر 2 اگر تگڑا لگ گیا نا تو وہ ایک دن آپ کو بھی تھریٹ کر سکتا ہے, وہ آپ کے لیے بھی مشکل بن سکتا ہے. تو خان صاحب نے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جب وہ حکومت کرتے تھے تو خیبر پختونخوا کے اندر پنجاب کے اندر جو انہوں نے وزرائے اعلیٰ لگائے, کمزور وزرائے اعلیٰ لگائے. پرویز خٹک صاحب کو تگڑا لگایا تھا, لیکن اس کے بعد وہ سبق ان کو ایسا ملا کہ انہوں نے کہا پرویز خٹک کو آئندہ جو ہے نا کوئی اہم عہدہ نہیں دینا. ڈیفینس منسٹر اس کو بنایا, لیکن پاکستان کے اندر ڈیفینس منسٹر کی کتنی وقت ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر پاور اس کے پاس کتنی ہوتی ہے. تو خان صاحب نے یہاں پہ بھی یہی فارمولا بنایا کہ اگر میں نہیں بیٹھ سکتا چیئرمین کی سیٹ کے اوپر تو بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ لا کے بٹھا دیا گیا. پارٹی میں کافی لیگ پولنگ ہوئی ہے, ابھی تک چل رہی ہے. ابھی بھی اس وقت بھی جو پرانے کئی چہرے تھے وہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے. مطلب جہانگیر ترین صاحب تو پہلے ہی ناراض ہو چکے ہوئے تھے, علیم خان جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے, عثمان بزدار تک چھوڑ کے چلا گیا, محمود خان چھوڑ کے چلا گیا, پرویز خٹک چلے گئے, فواد چودھری صاحب ابھی تک پارٹی سے باہر ہیں جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی کے اندر ہوں, وہ پارٹی سے الگ ہو گئے, عمران اسماعیل, علی زیدی, مطلب نام ہی نام ہے جو پارٹی کے اندر جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن نئے لوگوں کو موقع ملا, نئے لوگ آئے اور نئے لوگوں نے آ کے جو ہے وہ جگہیں اپنی سنبھالی. وہ کتنے کامیاب ہو سکے یا نہیں ہو سکے obviously that is debatable, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد جب 8 فروری کا الیکشن ہوتا ہے تو 8 فروری کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسے لوگوں کو بھی ووٹ مل گیا جن کو ایکچولی لوگ صحیح طرح جانتے بھی نہیں تھے, لیکن ووٹ جو ہے وہ خان صاحب کے نام کا ملا, بلے کے نشان کا ملا. میری نظر میں اگر اسیس کروں تو 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ایکچولی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ الیکشن جیتی, لیکن میسو قسم کی ریگنگ جو ہے اس کی رپورٹس آئیں 8 فروری کے حوالے سے, اور یہ معاملہ آج تک چل رہا ہے ٹریبیونلز کے اندر. پاکستان تحریک انصاف بار بار اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ جناب آپ ہمیں جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے دیں جو اس معاملے کی تحقیقات کرے, لیکن اس کے کوئی ہیڈ وے جو ہے وہ نہیں ہو رہا. الٹیمیٹلی اب یہ سائنز اینڈ سگنلز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں آج تقریباً 1 سال کے بعد کہ اب پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پچ کے اوپر آ کے کھیلنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں. انہوں نے پچھلے 1 ہفتے کے اندر آج 1 سال کے بعد, آج سے 1 سال پہلے عمران خان صاحب اپنے تمام تر مصیبتوں کا, تمام تر پرابلمس کا جو جڑ تھی وہ آرمی چیف جنرل آصم منیر کو سمجھتے تھے. مختلف انہوں نے انٹرویوز دیے, اس میں جنگل کا بادشاہ اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات جو ہیں وہ سارے انہوں نے آرمی چیف کے اوپر لگائے. جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے اٹیچ صحافی اور ویلاگر شہباز گل جس طرح ہو گئے, یہ جو باہر بیٹھے ہوئے, انہوں نے 1 سال کے اندر جو ہے وہ متعدد حملے کیے آرمی چیف کے اوپر, لیکن جو یہاں کی مقامی قیادت تھی اس نے پھر بھی اپنے آپ کو سافٹ رکھا. ظاہری بات ہے باہر والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ کمفرٹ زون میں ہیں, وہ آرام سے اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں, پیسے چھاپ رہے ہیں, ویلاگز بنا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارمز کے اس کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے, دگا ڈگ وہ اپنا پیسہ بنا رہے ہیں. نہ ان کا احتجاج سے کوئی تعلق ہے, نہ انہوں نے پاکستان آنا ہے. وہ کہتے ہیں خسمانو کھاؤ, ڈنڈے کھاؤ, جو مرضی کرو, ہم نہیں آئیں گے. مطلب اچھا, پھر اسی دوران اس 1 سال کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان لوگوں کی فیملیز کو بھی جو ہے وہ پک کیا گیا. بہت مطلب پاکستان تحریک انصاف نے ٹف ٹائم جو ہے اس سارے معاملے کے اندر دیکھا. تو 9 مئی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو جو ہے گرفتار بھی کیا گیا اور ابھی تک جو ہے وہ زیر حراست ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد آج بھی اندر ہیں, عالیہ حمزہ آج بھی اندر ہیں, خدیجہ شاہ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا, لیکن کہا جاتا ہے کہ امریکن سٹیزن ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو ریلیف مل گیا, ان کو چھوڑ دیا گیا. صنم جاوید جو ہے اس کو پنگ پونگ کا بال بنا کے پورے پنجاب میں گھمایا گیا, لیکن الٹیمیٹلی اس کو بھی جو ہے اب ریسنٹلی رہائی مل گئی ہے, ضمانت ملی ہے. ابھی بھی کیسز البتہ ان کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں.
تو عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا، صداقت علی عباسی، عثمان ڈار، شیخ رشید، یہ بہت سے ایسے نام ہیں جن کو جو ہے وہ اس طرح اٹھایا گیا اور انہوں نے اپنی آ کے یا تو پریس کانفرنسیں کر کے اپنی جان چھڑائی یا انٹرویوز دے کے جو ہے وہ جان چھڑائی. تو یہ سارا کچھ بھی ہم نے پچھلے ایک سال کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا ہے جب سے خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے. آج ایک سال کے بعد رؤوف حسن صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ان کے اوپر جو ہے دہشت گردی کی دفعات بھی جو ہے ان کے اوپر لگا دی گئی ہیں. پارٹی کے اندر چند ایسے لوگ ہیں، فواد چودھری ہو گیا، عمران اسماعیل، علی زیدی، یہ لوگ بالکل دروازے کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ پارٹی کے اندر آنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو موجودہ قیادت ہے وہ پارٹی کے اندر ان کو نہیں آنے دے رہی. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ابھی ایک سال جب مکمل ہوا ہے تو جس دوران شیر افضل مروت نے بڑے بڑے جلسے کیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان کو بھی جو ہے اب پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے. لیکن بیرسٹر گوہر آپ صرف پارٹی، اب اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ پارٹی جو ہے وہ کس طرح کھڑی ہوئی ہے کہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پیٹھے، چیئرمین از سپوز ٹو بی دا رائٹ آن ٹاپ گائے، وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں شیر افضل مروت کو کس نے نکالا ہے اور کب نکالا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے ان کے نوٹیفیکیشن بھی نکلا ہے اور ان کو کہہ دیا گیا جی آپ فارغ ہیں. تو چیئرمین کی کتنی کو سے ہے، جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل بھی ہیڈ اسٹرانگ نہیں ہے، ان کی کوئی سے پارٹی کے اندر نہیں ہے. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پارٹی کے نیچے سب لوگ کام کر رہے ہیں سوائے چیئرمین کے. چیئرمین کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر. تو آج بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ہاں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے ایک سال کے اندر جو ہے وہ سپورٹ بیس بڑھ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ 8 فروری کا الیکشنز جس طرح انہوں نے جیتا، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پارٹی اتنی جو فریکچر کر دی گئی ہے. اس کی سوشل میڈیا ٹیم نے بڑا کردار ادا کیا، بلے کا نشان چلا گیا، لیکن ووٹر تک جو ہے وہ یہ بات پہنچائی گئی کہ جناب فلاں حلقے کے اندر یہ بندہ ہمارا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے اور آپ نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے، اور لوگوں نے ووٹ ڈالے. اس کے بعد تو اپس اینڈ ڈاؤنس پاکستان تحریک انصاف کے دیکھیں، لیکن آج بھی میری نظر میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میرے خیال میں پاکستان کی سب سے مشہور، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور جو لیجٹمیسی ہے آج کی اس گورنمنٹ کی، شہباز شریف صاحب کی اس گورنمنٹ کی، اس کے اوپر سویر جو ہے وہ کرٹیسزم ہے، سوالیہ نشان ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، ان کے پاس مینڈیٹ کیا ہے. تو لیکن میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب جس پچ کے اوپر کھیل رہی ہے، وہ جو آپ نے سویلین بالادستی اور یہ ان ساری چیزوں کا جو آپ نے نعرہ مارا تھا، میرے خیال میں وہ اب ختم ہو گیا ہے. آپ اس پہ مت ایکسپیکٹ کیجئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت بڑا اس کے اندر کرے گی. جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوششوں میں، مذاکرات کرنے کی کوششوں کے اندر لگ جائیں نا، اس کا مطلب ہے یو ہیو آلریڈی گیون اپ، اور اب آپ کی بس ہو گئی بھی ہے، اب آپ اس پچ پہ جانا نہیں چاہتے. تو یہ بہرحال صورتحال ہے. وی ڈونٹ نو خان صاحب جو ہیں کب باہر نکلیں گے، ایون دو خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے باہر سے بھی بہت پریشر ہے. مطلب امریکہ کا، یو کے کا، ویسٹرن کنٹریز کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ہے. اسی جماعت کو جو ہے وہ ابھی آج سے چند ہفتے پہلے بین کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن وہ اتنا سویر پریشر جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر آیا، ان کے اپنے جو اتحادی تھے ان کی جانب سے بھی، اور ڈپلومیٹک پریشرز بھی جو ہے وہ اتنے آئے کہ یہ جو آئیڈیا تھا اس کو اب ڈمپ کر دیا گیا ہے. تو یہ جناب ایک سال کے بعد جو ہے یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں آگے کس طرح چلتے ہیں. مطلب آپ اس ایک چھوٹی سی صرف اگزامپل یہ دیکھ لیجئے کہ سوابی کے اندر جو ہے وہ جلسہ رکھا جا رہا ہے، پنجاب کے اندر گھسنے تک نہیں دیا جا رہا. پنجاب کے اندر یہ لوگ آ بھی نہیں سکتے. جو علی امین گڈھا پور صاحب ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ آ کے لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں، جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، میاں محمود الرشید، یہ لوگ سارے، ان سے یہ لوگ مل بھی نہیں سکتے. تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا آج یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا وہ جو 2 سال کی بات ہوئی ہے. بیسکلی سہیل وڑائچ صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے اور انہوں نے یہ تجویز دی ہے. سہیل وڑائچ صاحب جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں میں رسپیکٹ حاصل ہے، مسلم لیگ نون میں بھی، پاکستان تحریک انصاف میں بھی، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی. تو ان کی دی ہوئی سجیشن یا کوئی بات جو ہے اس کی ایک بڑی ویٹیج ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے ہائی کورٹس کے اندر، جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے اندر انہیں پڑھا جاتا ہے. تو انہوں نے میں ان کا ایک پیراگراف نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کالم میں لکھتے ہیں کہ ان حالات میں جب ملک نیچے جا رہا ہو، بحران کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، تو نیشنل یونٹی گورنمنٹ یعنی اتحادی قومی حکومت وہ واحد روشن راستہ ہے جس سے بحرانوں سے نکلا جا سکتا ہے. اتحادی قومی حکومت عام طور پر جنگی صورتحال یا بحرانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پارلیمان کے اندر موجود تمام بڑی پارٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے. مرد دانہ نے تجویز دی کہ ایسی حکومت 2 سال کے لیے بنائی جائے جس کے بعد منصفانہ انتخابات ہوں اور جو پارٹی بھی اس میں جیتے وہ اگلی حکومت چلائے. اس تجویز کا مطلب گویا یہ ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف بھی حکومت میں شامل ہو، مقتدرہ بھی آن بورڈ ہو، غیر متنازع اور
متفقہ وزیر اعظم بنایا جائے, پروفیشنل وزیر ہوں پارٹیوں کی جن کو مکمل سپورٹ ہو, ان کے بعد 2 سال کا وقت ہو, یہ ساری پارٹیاں مل کر ملک کو سیاسی اور معاشی پٹری پر چڑھائیں. اچھا, یہ تجویز اچھی ہے سہیل وڑائی صاحب کی, لیکن اس میں چند روڈ بلاکس ہیں, پرابلمز ہیں, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہونا مشکل ہے. ایک تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ جناب یہ حکومت جو بنی ہوئی ہے, جو سیاسی جماعت اس حکومت میں ہے, پیپلز پارٹی کے سپورٹ سے, یہ 18 جماعتوں والی جو ہے وہ جماعت ہے, 18 سیٹوں والی جماعت ہے. ٹھیک ہے, تو جس کی سیٹیں 18 ہیں, ہم اس کو حکومت میں کیوں آنے دیں گے؟ مطلب پاکستان تحریک انصاف تو یہاں کھڑی ہے, وہ تو کہتی ہے جناب ہمارا جو نمبر ہے وہ تو 130 140 ہے, وہ تو اپنی کیلکولیشن اس طرح کر کے بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ کہتی ہیں ہم 18 والے کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے. ایک سب سے بڑی پرابلم. تو آپ یونٹی گورنمنٹ جب آپ بنائیں گے تو یونٹی گورنمنٹ میں یہ تو نہیں ہوگا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا شیئر بڑا ہوگا, نون کا چھوٹا ہوگا, پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ بھی چھوٹا ہوگا. جب آپ یونٹی گورنمنٹ بنائیں گے تو سب کی جو ڈویژن ہے وہ برابر ہوگی. ایک یہ پرابلم ہے. اچھا, دوسری بات یہ پرابلم یہاں پہ جو ہے نا, کوئی بھی سیاسی میدان میں ایک دوسرے کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جناب کسی صورت نہیں, جو ہمارا مینڈیٹ ہے ہم اس کے اوپر رہیں گے اور یہ ہمارا حق ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. کیونکہ جب آپ کسی اور کو سپیس دیتے ہیں تو پھر وہ سپیس جو ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملتی. تیسری بات یہ کہ یہاں پہ ماضی کے اندر ایون تو وہ مارشل لاز کے اندر ہو چکا ہے, ضیاء الحق صاحب کے سامنے تھا, سال 1.5 سال, چند مہینے, 90 دن, اس طرح کی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. لیکن جب کوئی آ جاتا ہے نا بھائی, وہ پھر جاتا نہیں ہے. مسئلہ پاکستان کے اندر سب سے یہ ہے کہ اس کا جانے کا پھر دل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بس میں آ گیا ہوں, اب میں ہی ہوں سب کچھ. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. ہو جائے اگر ہو جائے تو اس سے بڑھ کے تو بات ہی کوئی نہیں ہے کہ سب کے سٹیکس جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ہو جائیں گے. فرینکلی اسپیکنگ آج بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سٹیکس آج بھی موجود ہیں. مطلب خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, پنجاب نون لیگ کے پاس ہے, بلوچستان اور سندھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو سٹیکس تو سب کے ہی موجود ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی حد تک جو ہے نا وہ اگر کوئی اس طرح کا فارمولا طے ہو جائے تو ہاں یقیناً بہت سے جو ہے وہ چیزوں میں فرق آ سکتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس ساری چیز کے اندر, یونٹی گورنمنٹ کے اندر جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اس حکومت کو چلنے دے, اور لیگ پولنگ اور اپنی مرضی کی چیزیں کروانے کے بجائے لیٹ دیم ڈیسائیڈ واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. لوگوں کا اگر مینڈیٹ ان کو ملا ہے تو پھر ان کو فیصلہ کرنے دیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے. اب آ جائیں, یہ جو آخری جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا آئی جی پنجاب کے ساتھ, ڈاکٹر عثمان انور کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی تھی, اس پہ ایک صارف نے ایکچولی یہ سوال کیا کہ جناب آپ کی کیا رائے ہے, جو کچھ انہوں نے بات کہی اس کے حوالے سے ان کے جوابات کا جو ہے وہ آپ ایک تنقیدی جائزہ جو ہے وہ آپ لیجئے. میرا خیال میں بہت سی باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آج نہیں کر رہے, نہیں بتا رہے. مثال کے طور پہ لوگ کس طرح غائب ہوئے, کہاں گئے, میرا خیال میں اس کے بارے میں جو ہے وہ بہتر جواب وہ دے سکتے تھے, آج وہ نہیں بتا رہے. لیکن میں نے اکثر بیوروکریٹس کو جو ہے نا وہ دیکھا ہے, سرکاری جو افسران ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے جب سرو کر رہے ہوتے ہیں, سروس میں ہوتے ہیں, تب تو اتنی بات نہیں کرتے. لیکن ونس جب وہ سروس سے نکلتے ہیں نا اور چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ کوئی کتابیں لکھتے ہیں یا ڈیٹیلز لکھتے ہیں تو پھر بہت کچھ بول دیتے ہیں. تو آج بے شک 2024 میں ہمیں ساری ڈیٹیل پتہ نہیں لگ رہی, ہو سکتا ہے 2034 میں سارا کچھ پتہ لگ جائے کہ 2024 میں 2023 میں کیا ہوا تھا, پولیس نے کیا کردار ادا کیا تھا, کیا پولیس نے پروفیشنلی اپنا کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. سو اس لیے میرے خیال میں بہت سے سوال ہیں, یقیناً میرے خیال میں ان کے جوابات جو ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹلی سامنے نہیں آئے ہیں. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب, کچھ ان کے بارے میں بھی ایک بات کر لیں. انہوں نے جناب ٹویٹ کیا, آپ جانتے ہیں ان کو نکالا جا چکا ہے لیکن ابھی تک ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں کہ وہ واقعی نکلے بھی ہیں کہ نہیں نکلے. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا تقریباً 2 درجن کور کمیٹی ممبران سمیت پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے بات چیت کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ کل کے پارٹی سے اخراج کے حکم نامے پر نہ تو بحث ہوئی اور نہ ہی کور کمیٹی کے نوٹس میں لایا گیا, اور نہ ہی یہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے علم میں تھا جنہوں نے اجلاس کی صدارت کی. متنازع حکم نامے کو اس قدر مشکوک اور عجلت میں کیوں جاری کیا گیا؟ دھوکہ دہی سے اسے کور کمیٹی کی کارروائی کا حصہ بنا کر ایک غیر مجاز شخص کی طرف دکھانا صرف وہی جانتے ہیں جو اس کے معمار ہیں. آج میں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے تمام معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو تحریری طور پر اپنی پارٹی اور پارلیمنٹ کی رکنیت کا فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار دے دیا ہے, اور مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے. میں اپنے حلقے کے لوگوں کا گرینڈ جرگہ بھی بلاؤں گا تاکہ ان کی رضامندی حاصل کی جا سکے, کیونکہ میرے ووٹروں کی مرضی اور رضامندی میرے لیے سب سے اہم ہوگی. مجھے فردوس شمیم نقوی صاحب کی جانب سے نوٹیفیکیشن میں استعمال کی گئی زبان پر بھی افسوس ہے
جنہوں نے تنزیہ زبان استعمال کرنے کے علاوہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کی منظوری کے بغیر پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ مجھے نہ تو کسی نے سننے کا موقع دیا اور نہ ہی کبھی کوئی پوچھ گچھ کی گئی۔ ماضی میں بھی غلط وجوہات کی بنا پر جعلی نوٹیفکیشن جاری کیے گئے۔ مذکورہ بالا حقائق کی بنیاد پر میں برخاستگی کے اس نوٹیفکیشن کو جعلی اور حقائق اور طریقہ کار کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کرتا ہوں۔ میں جلد خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور حقائق عوام کے سامنے لاؤں گا۔ خان صاحب تو ملتے ہی نہیں پہ، خان صاحب سے آپ پتہ نہیں کتنی دیر سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کو اندر ہی نہیں آنے دیتے، ڈیالہ جیل کے اندر ہی آنے دیتے، تو آپ کی ملاقات کس طرح ہوگی؟ تو لیکن خان صاحب بھی جو ہے وہ مزے کی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ صحافیوں ان سے پوچھتے ہیں جی شیر مروہ، تو کہتے ہیں جی بعد میں بات کریں گے۔ جیسے اور باہر جو ہے وہ طوفان آیا ہوا ہے پارٹی کے اندر، تو خان صاحب کہتے ہیں بعد میں بات کریں گے۔ یہ تو صورتحال ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ہم نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر جو ہے وہ چینل 92 کے حوالے سے ایک آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی، جو بیسیکلی دا کرنٹ جو ایک ویب سائٹ ہے انہوں نے دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی مریم نواز کے خلاف جو قانونی کارروائی مریم نواز نے جو چینل 92 کے خلاف یو کے میں قانونی کارروائی کی ہے، اس بنیاد کے اوپر چینل 92 نے جو ہے وہ اپنی نشریات یو کے اندر بند کر دی ہیں۔ ہم نے اس کے اندر کہا تھا کہ چینل 92 اگر اس حوالے سے اپنا موقف دینا چاہتا ہے تو بالکل ہمیں اپنا موقف دے سکتا ہے۔ تو ان کی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا جی ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں۔ تو ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے میں نے سن لیا ہے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا یو کے اندر جو ہے کیبلز کے حوالے سے ہم نے اپنی نشریات بند کرنے کا فیصلہ بہت پہلے کر لیا ہوا تھا، اور بلکہ ہم نے تو اس کی پروموشن بھی جو ہے وہ شروع کر دی تھی کہ 1 اگست کے بعد سے جو ہے وہ چینل 92 کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ یو کے میں دیکھا جا سکے گا۔ تو اس کا مریم نواز شریف کی جو قانونی کارروائی ہے اس کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، میں نے سوچا وہ بھی جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ ظاہری بات ہے وی لسن ٹو آل دا پارٹیز، ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک سائڈ کی ہم کہانی سنیں۔ تو یہ چینل 92 کا موقف تھا، ہم نے سوچا یہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔